بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے الوحدۃ الثالثہ، یعنی یہ یونٹ نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر ہسٹری آف عربک لٹریچر، اس کے اندر 2 بٹ آپ لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں جو اموی دور کے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ جائیے کہ یہ اموی دور کیا ہے۔ ایک ہے اس سے پہلے کا جو دور ہے، سب سے پہلے جو دور گزرا نا وہ خلافت راشدہ کا دور گزرا ہے، جس کی پیشن گوئی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہیں گی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو 5 خلفاء کے اگر جو ہے نا ہم سالوں کو گنتے ہیں تو مکمل برابر 30 سال ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خلافت۔ اس کے بعد سلطنت کا دور شروع ہوا، سلطنت امویہ، یہ دور شروع ہوا اور یہ لگ بھگ 89 ایئرس تک جو ہے نا اموی لوگوں نے سلطنت کی ہے۔ تو اس کے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہاں سے ایک دور شروع ہوا۔ اس دور میں بہت سے اچھے کام بھی ہوئے ہیں اور بہت سے جو ہے نا برے کام بھی ہوئے۔ سب سے برا کام جو اس دور میں ہوا ہے وہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے اندر جو اچھے کام ہوئے ہیں وہ یہ کہ جو ہے نا قرآن مجید کے اوپر زیر زبر اور جو ہے نا اعراب کا کام ہوا ہے، اسی دور میں ہوا وہ۔ تو یہ دور جو نا بہت گھما گھومی کا دور تھا، سیاسی دور تھا، بغاوتیں بھی چل رہی تھی، پھر جو ہے نا کئی فرقے اس دور میں جو ہے نا جنم لی۔ یہ اموی سلطنت بولتے ہیں، یعنی اموی پیریڈ، اموی امپائر، سلطنت امویہ، اس کو اموی پیریڈ بولتے ہیں۔ تو یہ اموی پیریڈ جو ہے نا ہسٹری آف عربک لٹریچر میں جو ہے نا آپ لوگوں کو رکھا گیا ہے، تو تھوڑی ہسٹری آپ لوگوں کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف جو ہے نا منسوب جو ہے نا بہت سے فرقوں نے اس اموی دور میں جنم لیا۔ جیسے یہ دیکھیے آپ لوگ، زبیری فرقہ ہے، خوارج جو ہے نا جنم لیا۔ خوارج تو حضرت علی کے دور میں تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ مرجیہ فرقہ۔ تو اس طرح سے جو ہے نا بہت سے جو ہے نا فرقے جو ہے نا وجود میں آتے گئے، کیونکہ یہ دور جو ہے نا بہت فتنوں کا دور بھی جو ہے نا مانا جاتا ہے۔ اور اس دور میں علمی سرگرمیاں بھی عروج پہ تھی، جیسے کہ عربک گرامر کو جو ہے نا وجود میں لایا گیا، جیسے نحو کا علم ہے، صرف کا علم ہے، کلام کا علم ہے، احادیث کو جمع کرنے کا علم ہے، ہسٹری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر جو ہے نا یہ جو ہے نا ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی جو ہے نا بہت اچھا دور مانا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے نا عربوں کے تعلقات غیر عربوں سے، چونکہ جو ہے نا اسلام خلافت راشدہ میں اسلام پھیل رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح کیا تھا، عراق کو فتح، ایجپٹ تک، فلسطین تک چلے گئے تھے۔ تو سلطنت امویہ میں بھی تھوڑے جو ہے نا اسلامی حدودیں بڑھنے کی وجہ سے اب چونکہ یہ پورے جو ہے نا خلافت راشدہ ہو یا سلطنت امویہ ہو، یہ امیہ ہو، یہ پورے عربی دور ہے، یہ عرب لوگ ہیں۔ اب جو ہے نا اسلام سرحدیں جیسے جیسے بڑھتی گئی تو غیر عرب کے عربوں سے تعلقات بڑھتے گئے، ادھر کی زبان ادھر آئی، ادھر کی زبان ادھر گئی، لوگ عربی ادھر سے سیکھنے لگے۔ اس کے اچھے اثرات بھی ہوئے۔ پھر رائٹنگ، فن خطابت کا بھی جو ہے نا دور آیا، تقریروں کا دور آیا۔ وہ لوگ تقریریں کر کے اپنے اپنے فرقے کی جو ہے نا فرقے کے ناموں کو منواتے تھے، فرقے کی جو ہے نا کاموں کو منواتے تھے۔ ان مشہور جو ہے نا اسپیکرز میں، جو اموی دور کے جو مشہور اسپیکرز ہیں، اس میں حجاج ابن یوسف ہے، یا نام ہے دیکھیے جو نا ان خطبہ کے نامہ ہیں، حجاج ابن یوسف ہے، زیاد ابن ابیہ ہے، ابو حمزہ الخارجی ہے، عمران ابن حسن ہے۔ یہ لوگ اس زمانے کے جو نا ٹاپ 10 کے اسپیکرز مانے جاتے تھے اس زمانے میں، کوسے اموی پیریڈ میں۔ ٹھیک ہے، اور اس دور میں جو ہے نا تاریخ بھی لکھی گئی، نثر اور شعر و شاعری بھی بولی گئی ہے۔ اس دور میں شعر و شاعری کو بھی جو ہے نا بہت جو ہے نا ترقی ملی ہے اس دور میں، کیونکہ عربوں کا شروع سے ہی جو ہے نا مشغلہ تھا شعر و شاعری کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں باضابطہ جو ہے نا ڈیماسکس جس کو کہتے ہیں، جو سیریا کا آج بھی کیپٹل ہے، اس زمانے میں بھی وہی کیپٹل ہوا کرتا تھا اموی دور میں۔ تو وہاں بھی باضابطہ جو ہے نا شاعری کے لیے باضابطہ انسٹیٹیوٹس جو تھے، اس کے اندر جو ہے نا مذہبی شاعری، رومانوی شاعری اور سیاسی پولیٹیکل شاعری بھی بولی جاتی تھی۔ تو جو ہے نا ان شاعروں میں بہت بڑے بڑے مشہور شعراء بھی گزرے ہیں، جن کے زندگیوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت یہاں پر بتایا جائے گا۔ بس آپ اس عربک لٹریچر کے جو ہے نا
حصے میں آپ لوگ صرف اتنی باتیں یاد رکھ لیے تو کافی ہے۔ اور جو ہے نا یہ جو لڑائی جو شعر و شاعری جو چلی اس دور میں، تو کئی شعراء نے اچھی شاعری بھی کہی ہے، کئی بری بھی کہی ہے، معاذ اللہ کئی لوگوں نے جو نا طنز اور ہجو کی شاعری بھی کہی ہے۔ اور جو ہے اس زمانے میں جو ہے نا جنگوں کے اوپر بھی شاعری بولی جاتی تھی، دولت کے اوپر، حسن کے اوپر، عشق کے اوپر، محبت کے اوپر، اس طرح سے جو نا شاعری بولی جاتی تھی۔ اور بھی بہت سے جو نا اس حوالے سے باتیں، مگر آپ لوگوں کے لیے اتنی باتیں کافی ہے۔ یہ فرسٹ جو ہے نا یونٹ بٹ ہے، تھرڈ یونٹ کا فرسٹ بٹ ہے، یہ اس حد تک کافی ہے۔ اب میں آپ کو دوسری بٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ جو شعراء گزرے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بولا گیا کہ جو مشہور شعراء تھے سلطنت امویہ میں، جو مشہور شعراء تھے اموی پیریڈ میں، اس میں سے جو شعراء ٹاپ 10 کے تھے، اس میں سے ایک بندے کا نام ہے جریر۔ یہ بندہ بہت مشہور شاعر تھا۔ اور دوسرا نام ہے، شاعر کا نام ہے جو ہے نا اختل، اور تیسرا شاعر کا نام ہے فرزدق، اور چوتھے شاعر کا نام ہے عمر بن ابی ربیعہ۔ یہ 4 بندے اس زمانے کے بہت مشہور شعراء تھے۔ تو ان کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں تھوڑا جو ہے نا آپ کے تھرڈ یونٹ کے سیکنڈ بٹ میں تھوڑا ذکر کیا گیا، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ چاہیں تو اس کو انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو۔ اب یہ بندے کے بارے میں دیکھیے، یہ عصر اموی کا جریر جو بندہ تھا، بڑا جو ہے نا مشہور جو نا شاعر تھا، ہجو شاعر تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ پیدا ہوا۔ قبیلہ کلیب سے جو ہے نا اس کا تعلق تھا، جو بنو تمیم کی جو ہے نا ایک شاخ ہے، اور یمامہ شہر کا رہنے والا تھا۔ یہ اکثر ٹائم جو نا، یہ اس کے بارے میں بول رہا ہوں میں آپ کو، جریر کے بارے میں، اکثر ٹائم یہ دمشق میں گزارا، اور اس نے حجاج بن یوسف کے بارے میں بہت سے اچھے اشعار بولے وہ، اور گورنروں کی جو ہے نا بہت جو ہے نا شاعری بولا وہ، مگر جو گورنر کے ساتھ اس کی بنی نہیں، کیونکہ جو دوسرا والا شاعر تھا نا، یہ جریر کے بارے میں جو نا خلیفہ عبد الملک کو جو نا اس کے خلاف بھڑکایا تھا، اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جب تخت نشینی تک وہ انتظار کرتا رہا۔ فی الحقیقت جو ہے نا اصل میں دیکھا گیا تو یہ جو شاعر ہے، جریر جو شاعر ہے نا، یہ اصل میں جو ہے نا ایک جھگڑالو جو ہے نا شاعر تھا۔ اس کی زندگی پوری ہجو کرنے میں گزری، اور جو ہے نا عربی ادب میں اس کا کافی اچھا ید طول تھا، اور جو ہے نا وہ جو سیاسی گھما گھومی میں جو نا وہ بصرہ تک بھی چلا گیا، اور ہجو کی چکر میں وہ خود اپنے قبیلے سے بھی جو نا دشمنی لے لیا، یعنی وہ شاعری ایسا بولتا تھا کہ خود اس کے اپنے قبیلے والی جو نا اس کو جو ہے نا اپنا دشمن مان لیے اس کو، اور آخر میں جو نا 728 میں جو نا اس کا انتقال ہوا۔ اور جریر جو ہے نا ایک دل کا صاف آدمی تھا، اخلاق کا بھی جو نا اچھا تھا، مگر جو نا اس کی شاعری میں ہجو ہوتی تھی، تلخیاں ہوتی تھی، کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بس آپ جریر کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھ لیے تو کافی ہو جائے گا۔ دوسرا شاعر دیکھیے آپ، اختل۔ یہ شاعر بھی جو نا اسی اموی پیریڈ کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے، اور جو نا اس شاعر کو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان، اس کا درباری شاعر کہا جاتا تھا، اور یہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا، اور جب چھوٹا تھا کہ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور جو ہے نا شراب کا عادی تھا، اموی دور میں شراب پینے سے بھی باز نہیں آیا۔ یہ بندہ جو ہے نا بچپن سے ہی شاعری کرنے لگا، یہ جو اختل بندہ ہے نا، اس کو بچپن سے ہی جو ہے نا شاعری کا شوق تھا، تو شاعری کرنے لگا کہ جو ہے نا، اور یہ چونکہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، تو اس کو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، کیا نام تھا بادشاہ کا، خلیفہ عبد الملک ابن مروان، اس کو وہ بادشاہ نے اس کو کئی مرتبہ اس کے اوپر اسلام پیش کیا، مگر اس نے نہیں مانا، اور مگر مانا بھی تو ماننے کے لیے شرط رکھی اس نے کہا کہ مجھے شراب پینے اور رمضان کے روزے نہ رکھنے کی پرمیشن دے دی جائے تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا، مگر یہ تو ہو نہیں سکتا، اسلام میں شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا روزوں کے بغیر تو جو نا اسلام کے رکن پورے ادا نہیں ہوتے، تو پھر اس کی اجازت جو نا خلیفہ کیا کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی بادشاہ بھی نہیں دے سکتا اس کی اجازت۔ بہرحال جو نا وہ شاعری میں بہت اچھا بندہ تھا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے شاعری میں، اور جو نا وہ اکثر اشعار گنگناتے رہتا تھا، بلکہ اس نے انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی جو نا بدتمیزی کی ہے، اور چونکہ اس کا تعلق مسیحی تھا تو اس لیے جو ہے نا وہ کبھی کبھی مسلمانوں کے تعلق سے جو نا، اور انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی نا ایک مرتبہ اس نے مذمتی اشعار بھی بولا ہو۔ بہرحال اس کے بارے میں آپ لوگ اتنے جو ہے نا باتیں یاد رکھ لیجئے، ایک کافی ہو جائے گا۔ تیسرا دیکھیے
اور ایک شاعر ہے فرزدق، یہ بھی ہو گیا۔ فرزدق یہ تیسرا شاعر۔ یہ جو شاعر تھا یہ جریر ہی کے قبیلے سے تھا، اس کا جو قبیلہ تھا نا ان کا بھی وہی قبیلہ ہے، بصرہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت فصیح و بلیغ جو ہے نا ماحول میں جو نا پروان چڑھے، اور بچپن سے ہی نہایت چالاک اور ذہین قسم کے تھے، اور جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے والد لے کر گئے۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزدق کو قرآن کریم حفظ کرنے کی ترغیب دلائی۔ کم عمری میں ہی فرزدق کو یہ مقام حاصل ہوا کہ یہ جو ہے نا قرآن کریم کے حافظ بن گئے، اور صحرا میں سفر کے دوران ایک جلدی مرض ان کو ہو گیا تھا، تو اور جو ہے نا ایک بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے 1728 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی قصیدے لکھے، اور یہ وہ بندہ ہے جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت یہ بندہ راستے میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے یہی بندے نے بتایا تھا کہ اے امام حسین آپ کربلا نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگوں کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ اور دل آپ کے ساتھ ہے، وہ اسی بندے نے کہا تھا۔ تو یہ بھی ایک زبردست بندہ تھا، اس کی بھی شاعری بہت مشہور ہوئی ہے، اتنا یاد رکھ لیجئے کافی ہے۔ اب ایک لاسٹ بندہ ہے عمر بن ربیعہ۔ عمر بن ربیعہ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا مشہور شاعر تھا اموی پیریڈ کا، قبیلہ قریش کے جو ہے نا بڑے بڑے شعراء میں اس کا شمار ہوتا تھا، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اس دور کے مارکیٹ میں۔ اور اس کو جو ہے نا عباسی دور، کیونکہ اموی پیریڈ کے بعد اور ایک پیریڈ بھی آیا جس کو عباسی پیریڈ کہا جاتا ہے، عباسی ایمپائر، اس زمانے میں تک بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا زندہ رہا، اور اس زمانے پر بھی جو ہے نا اس نے کیا بولتے ہیں اچھی اپنی شاعری کو منوایا۔ اس کے والد جو ہے نا بہت مالدار تھے، اور ان کے والد جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے ایک علاقے کا گورنر بھی بنایا تھا ان کے والد کو، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو گورنر بنایا تھا۔ تو عمر بن ابن ابی ربیعہ اپنی آخری سانس تک جائے پیدائش میں ہی زندگی گزاری۔ صرف ایک بار آپ کو قید کیا گیا ڈماسکس کے اندر، آپ کو جو ہے نا وہاں پر ڈالا گیا۔ اسلامی سلطنت کی وسیع ہوتی سرحدوں کے دوران ہونے والی کسی جنگ میں بھی جو ہے نا شریک نہیں ہوئے۔ آپ مالدار تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ بے انتہا خوبصورت تھے، یہی وجہ ہے کہ فتنہ پرور خوبصورت عورتوں کی قصیدہ گوئی میں شعر کہنے لگے۔ آپ کے عشق یا معاملات نے آپ کی اوقات میں کمی کر دی، کیونکہ عاشقی میں جو ہے نا وہ شعر و شاعری کرنے لگے تو جو ہے نا اس کے لیے تھوڑا اسٹیٹس ان کا کم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو جو ہے نا رومانس بھری شاعری کہنے کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز سخت ناپسند کیے، اور ان کا جو انتقال ہوا 719 میں جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا۔ بس یہ 4 شعراء کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، کافی ہو جائے گا۔